اچھا دانیال بھائی، آرتھرائٹس یہ کیا ہے؟ ایک تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ نوجوان جو ہیں وہ اس میں کیوں اتنی جلدی اس کا شکار ہو رہے ہیں؟ حالانکہ یہ تو بوڑھے مرض لوگوں کو زیادہ ہوتا تھا، آفٹر 50 جا کے ہوتا تھا. یہ ہمارے ناظرین کو آج آپ ذرا اس کو کھول کے ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں بلایا. آرتھرائٹس جو ہے یہ ایک انفلیمیشن ہے، ایک سوزش ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دو طرح کے جو ہے پرابلم ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ریومیٹڈ آرتھرائٹس، اچھا، ایک ہے اوسٹیو آرتھرائٹس. اچھا. اب دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہیں تو دونوں آرتھرائٹس. ایک جو ہے وہ ویئر اینڈ ٹیئر ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ریومیٹڈ اوسٹیو آرتھرائٹس ہے. اچھا. اس میں یہ ہے کہ وہ ایج کے ساتھ ساتھ جب ہم بڑھاپے میں جاتے ہیں تو ہمارے جو ہڈیاں ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے کارٹیلیج میں کمی آ جاتی ہے، آوازیں جوڑوں میں آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، رگڑ کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے انفلیشن وغیرہ بڑھتا ہے اور دردیں جو ہے نا بڑھتی جاتی ہیں. بالکل صحیح. ایک ہے ریومیٹڈ آرتھرائٹس، وہ ہے آٹو امیون ڈیزیز. وہ ہوتا کیا ہے، وہ بچوں میں بھی آ گئی ہے نا، جیسے ابھی آپ نے فرمایا نا کہ بچوں کے اندر بھی جوڑوں کی پرابلم آ گئی. وہ ہے آٹو امیون ڈیزیز. آٹو امیون ڈیزیز کہ آپ کی اپنا ڈیفینس میکانزم جو ہے وہ یہ آپ کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے اپنے سیلز کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ہے اس میں کیئر یہ کرنی ہے. جو بوڑھے لوگ ہیں وہ تو آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں اپنا پوسچر جو ہے وہ ٹھیک کریں، ایکسرسائز جو ہے اس کو مینٹین کریں، مساج کریں، مالش کریں، کھانے میں احتیاط کریں، رات کے وقت زیادہ میٹھا نہ کھائیں اور صبح پہلی دفعہ جب پہلا ناشتہ لیں وہ میٹھا نہ کھائیں. بالکل صحیح. اسی طرح سے جو دوسرا ریومیٹڈ آرتھرائٹس ہے جو کہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے، وہ جوانوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی، بچوں میں سب میں یہ چیز آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کی ریزن جو ہے وہ فاسٹ فوڈ ہے. ٹھیک ہے، فاسٹ فوڈ ہے. فاسٹ فوڈ کیا کرتا ہے؟ فاسٹ فوڈ جو ہے آپ جب ریفائن آٹا، ریفائن چینی، ریفائن سالٹ، ریفائن آئل، اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں تو آپ کے جسم سے کیلشیم جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا. تو کیلشیم کم ہونا ظاہری بات ہے، ہمیں تو آپ پبلک کو سب کو پتا ہے کہ کیلشیم کتنا ضروری ہے باڈی کے لیے، ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے کیلشیم کتنا ضروری ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو جب اس کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ کمی کی وجہ سے آپ کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے اور پھر بیماریاں جو ہیں مختلف شکل میں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. اور اگر آپ کے اپنے ہی امیون سیلز آپ پہ اٹیک شروع کر دیں تو وہ ریومیٹڈ آرتھرائٹس بن جاتا ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. آپ نے جیسے کیلشیم کی بات کی نا، تو اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو ہڈیوں کے اندر آپ ہوتے ہیں نا، بکرے کی یا گائے کی جو نلی جس کی باڈی جو ہوتی ہے اس کے اندر جو مک ہوتی ہے وہ تو سارا کیلشیم ہوتا ہے. ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے. بالکل ایسے وہ لوبریکیشن جب اس کے اندر آتی ہے تو پھر اس وقت جو ہوتا ہے یہ پرابلم زیادہ بڑھ جاتی ہے. بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا. اچھا یہ بتائیں کہ اس کی جو بیسک علامات جو سٹارٹ ہوتی ہیں، دیکھیں جیسے میں نے عرض کیا نا کہ دو اس کی ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے. ایک جو ہے وہ آرتھرائٹس ہے، ایک ریومیٹڈ آرتھرائٹس ہے. ایک میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ جب موو کرتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ موومنٹ آپ کی تھوڑی سی حرکت سے چلنا پھرنا ہوتا ہے تو آپ کو دقت ہوتی ہے. خاص طور پہ بزرگ حضرات جو ہیں وہ جب نماز میں جھکتے ہیں تو گھٹنوں کے بل جو ہے بیٹھنا اٹھنا جو ہے ان کو شدید تکلیف ہوتی ہے، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ یہاں سے جو ہے نا وہ ان کو اندازہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ پرابلم ہو رہی ہے. بالکل صحیح. اچھا دوسری پرابلم جو ہے جو ریومیٹڈ آرتھرائٹس ہے، جسے میں نے آٹو امیون ڈیزیز کے طور پہ آپ کو بتایا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب مارننگ میں آپ اٹھتے ہیں، مارننگ سٹفنس، صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں کہ یار مجھ سے نا ہلا نہیں جا رہا، اٹھتا ہوں تو مجھے درد ہو رہی ہے، پاؤں زمین پہ رکھتے ہیں تو آپ کو پین کا احساس ہوتا ہے. لیکن کچھ دیر ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا 5-7 منٹ کے بعد آپ ذرا باڈی وارم اپ ہوتی ہے، تھوڑی سی ہیٹ پکڑتی ہے تو وہ درد آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے اس کے اندر. تو یہ بیسک ان میں دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مجھے یہ جو آرتھرائٹس کا ایشو ہے یہ کس قسم کا ہے، وداؤٹ اینی ٹیسٹ، میڈیکل ٹیسٹ کے بغیر اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ایک بیسک
بیسک چیز ہے کہ آپ جب صبح اٹھیں گے تو آپ کو اٹھنا مشکل ہوگا, ٹھیک ہے, چلنا پھرنا مشکل ہوگا, تھوڑا ٹائم گزرے گا, اس کے بعد آپ سارا دن کام کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس طرح سے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ ہلکا سا بھی حرکت کرتے ہیں اور آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ویئر اینڈ ٹیئر کا شکار ہو گئے ہیں. آپ پراپر جو ہے نا آپ ڈائٹ کو پراپر کریں, اپنے کیلشیم کی ڈیفیشنسی, میگنیشیم کی ڈیفیشنسی اس کو پورا کریں, تو آہستہ آہستہ وٹامن ڈی بہت ضروری ہے اس کے لیے, وہ لیں گے ساتھ, تو آپ کی جو ہے یہ پرابلم جو ہے, یہ انفیکشن کی جو پرابلم ہے, یہ بہتر ہونا شروع. بالکل صحیح بات ہے. اچھا دانیال بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے یہ سارا ایکسپلین کیا, نوجوانوں کا آپ نے بتایا کہ فاسٹ فوڈ جو ہے, یہ پروسیس فوڈ بہت زیادہ یہ لوگ کھا رہے ہیں آج کل, ٹھیک ہے نا, اور سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ جو آج کل جتنے اسپورٹس مین ہیں وہ بھی اس کے پیچھے لگ گئے ہیں, پروسیس فوڈ کے اوپر وہ بھی آ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, فروزن چکن کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے. اگر ڈائٹ سے ہٹ کے ہم دیکھیں تو اس کے علاوہ اور کیا اس کی بیسک وجہ ہے نوجوانوں میں آرتھرائٹس؟ سب سے جو بیسک وجہ ہے نا, میں یہاں اپنے ناظرین کو یہی عرض کروں گا کہ بچوں کو بتائیں, بوڑھوں کو, جوانوں کو, سب کو چاہیے کہ وہ اپنا پوسچر صحیح کریں. بالکل صحیح. ہمارا پوسچر خراب ہو گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, ہم موبائل کی جو ہے نا اس کو دیکھنا تو ہم سر جھکایا ہوتا ہے, ہمارا بیٹھنے کا انداز بھی ٹھیک نہیں ہے, ایون کھڑے ہونے کا انداز ٹھیک نہیں ہے, چلنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے, گائیڈ نہیں کیا جاتا. بچوں کو بتایا جائے کہ پہلے آپ نے ہیل کو, اپنی ایڑی کو زمین پہ لگانا ہے, پھر پنجے کو جو اٹھانا ہے, یہ آپ کو بتایا نہیں جاتا, گائیڈ نہیں کیا جاتا, ٹھیک ہے. اسکولوں میں بچوں کو بتانا چاہیے, ٹیچر جو ہیں ان کو گائیڈ کریں کہ آپ جو ایسے چلنا ہے. پوسچر آپ کی جو ہے نا وہ ایک فری میڈیسن ہے. جب آپ پوسچر ٹھیک کریں گے اپنا, تو آپ باڈی کو جو میسج آ رہا ہوگا وہ آپ کی جو اندر کے آپ کے امیون سیلز ہیں وہ آپ کو مینٹین رکھیں گے, سیدھا رکھیں گے. جب آپ پوسچر آپ کا ٹھیک ہوگا تو بے شمار مسائل جو ہے نا وہ آپ کے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. جیسے آپ کا پوسچر خراب ہوتا ہے, سب سے پہلے سروائیکل کا مسئلہ شروع ہوتا ہے, پھر آپ کی لوور بیک کا مسئلہ شروع ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر گھٹنوں کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. لوگ احتیاط نہیں کرتے. میں نے عرض کیا نا کہ لوگوں کو چلنا ہی نہیں آتا, کھڑے ہونا نہیں آتا, بیٹھنا نہیں آتا. تو سب سے پہلا کام جو ہے نا وہ یہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, جو کہ میڈیسن کے علاوہ ہے, کھانے کے علاوہ ہے, وہ کہ عام سی چیز ہے, ٹھیک ہے. دوسرا اس میں جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ صبح جب سورج نکلے تو 10-15 منٹ جو ہے اس سورج کو دیکھیں, مطلب نکلتے ہوئے دیکھیں. آپ اس کو گہرے سانس لیں, چہل قدمی کریں, آپ دیکھیں کہ وہ میڈیسن جو آپ کے لیے فری اللہ پاک نے دی ہے, مراقبہ کریں, میڈیٹیشن دیکھیں. اب تو کوئی ایسا فری کی میڈیکیشن فری کی دوائی ہے, فری کی میڈیکیشن ہے, ٹھیک ہے نا. میڈیٹیشن کریں, مراقبہ کریں. آپ جب یہ چیزیں کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی باڈی جو ہے وہ ریلیکس ہوگی. ہارمونز کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے جیسے آپ کے ہارمونز ڈسٹرب ہونا شروع ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے اس بات کا, ہم یہ جانتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جسم کے اندر مختلف ہارمونز جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ڈیلی بیسس پہ بھی کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور آہستہ آہستہ ایج جب آپ کی بڑھتی جاتی ہے, بچے جب جوان ہوتے ہیں تو پوبرٹی کے جب ایج کو پہنچتے ہیں تو اس وقت جو ان کے ہارمونز ہیں وہ کام کرتے ہیں, تو وہ اڈلٹ جو ہے نا وہ اس کی طرف آتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جب جوانی کی طرف آتے ہیں تو آپ کے میل ہارمون, فیمیل ہارمون کام کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈیلی لائف کے اندر دیکھا جائے تو ہمارے سونے کے وقت, اٹھنے کے وقت, ملنے کے وقت مختلف ہارمونز جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, جس میں آپ خوشی کا لمحہ آتا ہے, آپ کی ڈوپامائن بنتا ہے اندر, ٹھیک ہے نا, سیروٹونن بنتا ہے. آپ باڈی جو ہے وہ آپ کی ہر وقت جو ہے وہ اس سائیکل میں ہے. اچھا, اب وائٹامن ڈی کی جو بات کر رہے ہیں, اب وائٹامن ڈی کو سائنس ہارمون کی طرف لے گئی ہے. ایسے ہی وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہے یہ ایفیکٹ باڈی پہ ہارمون کی طرح کرتا ہے, اور ہارمونز آر دا کیمیکل میسنجرز. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. تو اگر ہم فری کی میڈیسن لینا چاہتے ہیں تو اس میں ایک پوسچر ہے, آپ اپنا پوسچر ٹھیک کریں, ٹھیک ہے. ہم سیکھیں, ہم جانیں, ہم اس کی اسٹڈی کریں, ہم اسکولوں میں, کالجز میں یہ بتائیں. صرف یہ فوج کا کام ہی نہیں ہے کہ آپ جب بس ہوشیار باش وہیں فوج جو ہے وہ سلوٹ مار دینا, وہیں کسی سے جو ہے نا آپ پریڈ کرتے ہیں, بلکہ پوری قوم کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پوسچر جو ہے ایک فری میڈیسن ہے, اس کو اڈاپٹ کریں. صبح کی سیر جو ہے اس کی ضروری ہے, روشنی ضروری ہے, وائٹامن ڈی کا باڈی میں بننا ضروری ہے. بالکل صحیح ہے.